السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ایک یونانی تاجر تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا رچرڈ اونیسس. 1960 میں یہ دنیا کا امیر ترین شخص کہلاتا تھا اور دنیا کی جو سب سے بڑی شپنگ کمپنی تھی اس کا وہ مالک بھی تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش تھا. مسئلہ یہ تھا ناظرین کرام کہ وہ ایک عجیب و غریب مرض میں مبتلا تھا. اس کی آنکھ کے پپوٹے کام نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا سکتا تھا، جھپک نہیں پاتی تھی پلکیں. ڈاکٹروں نے اس کے پپوٹوں پر سلوشن ٹیپ لگا دی تھی اور ایک ملازم ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرتا تھا ناظرین کرام، جو تھوڑی دیر کے لیے اس کی پلکوں کو چپکا دیتا تھا اور اوپر کی طرف چپکاتا تھا تاکہ بس وہ اٹھی رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیپ ہٹا دیا کرتا تھا. یہ سلسلہ پورے دن جاری رہتا تھا ناظرین کرام، اور اونیسس کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا. بڑی بڑی میٹنگوں میں وہ پلکیں جھپکانے سے محتاج ہونے کے باعث بڑی شرمندگی محسوس کرتا تھا، بہت افسوس ہوتا تھا اسے. ایک مرتبہ کسی صحافی نے اسے انٹرویو میں پوچھا، اس نے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی اہم ترین خواہش بتائیں. اونیسس کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، سوچ میں مگن ہو گیا اور پھر بڑے دکھی اور گلوگیر لہجے میں اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق پلکیں جھپکا سکوں. صحافی نے سوال کیا کہ اس کے عوض آپ کیا قربان کر سکتے ہیں؟ تو اونیسس نے کہا ناظرین کرام، اپنی ساری دولت، اپنی تمام جائیداد، اپنا تمام سرمایہ، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، بس کوئی ایک مرتبہ میرا ایسا علاج کر دے کہ میں پلکیں جھپکا سکوں. ناظرین کرام، یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے رب کا یہ ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم پلکیں بھی اٹھا سکتے ہیں اور جھپکا سکتے ہیں، اور ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی خود اڑا سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اونیسس تھا، وہ کہہ رہا تھا میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے پلکیں جھپکانے دو. ہم پلکیں جھپکا بھی سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، مکھی بھی اڑا سکتے ہیں، مچھر بھی ہٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم ایسا تشریف فرما ہے خطیب اعظم، ممتاز عالم دین، مجدد اہل سنت، علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ. www.ukadvi.com پر آپ ان کے خطابات، ان کے لیکچرز، ان کے بیانات سماعت فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ. گرامی بخیر. الحمدللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوش ہوتا ہوں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف. سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میری بہن کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رضوانہ. پہلے تو میں آپ کو امام حسن کی ولادت پہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اہل مسلمان کو، سب کو مبارکباد پیش کروں گی. بہت شکریہ جی. بہت بہت سب کو آج کا دن مبارک ہو. جی. اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں جو مطلب جس گھروں میں مطلب شیطان تو رمضان میں نہیں ہوتا نا، لیکن جن گھروں میں لائٹ چوری ہوتی ہے، بجلی، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب جس گھر میں بجلی چوری ہوتی ہے تو اس گھر میں روزہ اور نماز ان لوگوں پہ جائز ہے. اس وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ میں آپ کے پروگرام دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہوں. میں شام کا پروگرام آپ کو مجھے آدھا ملتا ہے. صحیح. کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی ہماری، میں دیکھ نہیں سکتی. اگر جائز نہیں ہے تو لوگ اس سے انتجاب کریں گے اور ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. اچھا جی، بڑی مہربانی، آپ نے کال کی. سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب، بہن کا سوال تھا کہ یہ بجلی جو چوری کرتے ہیں لوگ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شیطان تو بند ہوتا ہے رمضان میں اور پھر لوگ بھی بجلی بھی چوری کرتے ہیں،
اور ہم ظاہر ہے کہ ان کی بجلی چوری کرنے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بجلی چوری کی جاتی ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے پسندیدہ پروگرامز بھی نہیں دیکھ سکتے، روزے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہیں لوگ، رمضان میں بھی بجلی چوری کر رہے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت پر تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ان کے صدقے تمام ملت اسلامیہ کو استحکام عطا فرمائے. خاص طور پر اس وقت برما اور دوسری جگہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب، اسلام وہ دین ہے جو کردار کی تعمیر کرتا ہے. صحیح. اس میں حکومت کا بھی ایک منصب ہے، ایک رعایا کا ہے. ہمارے ہاں قرآن و سنت کی پیروی کی بجائے آئین کی پیروی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور آئین کے لیے من مانا ہے جو با اثر ہے یا زوردار ہے، جس میں کوئی دم ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. جب حکمرانوں کی طرف سے عدل و انصاف نہیں ہوتا تو پھر جس کو ہم انگلش میں کرپشن کہتے ہیں، اردو میں اس کے معنی بگاڑ کے بنیں گے، تو یہ بگاڑ آ جاتا ہے. اب معاشرے میں کتنی ناہمواری، مثلا ایک پولیس کا محکمہ ہے، اس پولیس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا انتظام، ان کی صحت کے لیے کیا انتظام. یا دوسرے ادارے ہیں، لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ نے ناانصافی رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ چور بازاری شروع ہو جاتی ہے. پھر سرپرستی ہوتی ہے، کہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ان کو قانون پر عمل نہیں کرنے دیتے، اور کہیں خود قانون کے رکھوالے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، کیوں کہ عدل نہیں ہے. تو یہ جرم ہے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو. کسی کا حق مارنا، کسی کے لیے اذیت کا باعث بننا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص کی ڈیوٹی صبح 8 بجے دفتر میں ہے، وہ 10 بجے آتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ صحیح. وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. یہ احساس نہیں ہے. فائل سامنے پڑی ہے، آنا 2 دن کے بعد ڈھونڈ کے دوں گا، کام اسی وقت ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. حکمرانوں کو اپنے اقتدار کے تحفظ کی پڑی ہے، اور باقی لوگ مفاد پرست. تو اس میں ملت کے پاس ایک ہی آپشن ہے یہاں پر کہ وہ ایسے نمائندوں کو چنے جو عدل قائم کریں. صحیح. کیونکہ آپ کا اور کوئی بس نہیں چلتا. یہاں سڑکوں پر روز توڑ پھوڑ کر کے آپ اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں. یعنی تھوڑا بہت جو آپ کا، اب وہی پیسے آپ کے لے کے، کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کی رمضان کا تحفہ آپ کو دیتی ہے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے کپڑے وپڑے بنوانے ہیں، پیٹرول مہنگا کر دیا، ان کو بھی تو عیدی چاہیے سب کو. تو یہ آپ کے ہاں یہ چیز ناانصافی ہر جگہ ہے. تو ان خاتون کا صرف ایک شکوہ نہیں، یہ ہر شخص کے اندر ہے یہ بات کہ یہاں پر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی برائی پہ کیوں مجبور ہیں. حالانکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے، مگر ہم برائی پہ مجبور ہیں. اب اس میں عوام اپنا حصہ ڈالیں، ہر شخص اپنی احساس ذمہ داری کو جگائے اور اس کو پورا کرے، تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اجالا ہو جائے گا. انشاءاللہ. علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ہونا خواب میں بار بار، آج ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کو زیارت ہوتی ہے وہ یقیناً انہی کی، لیکن آپ نے اس کی ایک بڑی اچھی توجہ بھی پیش کی تھی ساتھ میں، اگر وہ بیان فرما دیں. ڈاکٹر صاحب، وقت آپ کے پاس کم ہوتا ہے اور یہ اتنا ڈیلیکیٹ میٹر ہے کہ جذبات کو قابو رکھتے ہوئے
शरीयत के दायरे में रहते हुए बात करना आसान नहीं होता। हाँ सही कह इन आँखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए। हाय हाय हाय। मेरे लिए ये समझूंगा कि दुनिया में इससे बड़ी और कोई नेमत ही नहीं है सही कि एक ईमान वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया जो मुझे देखता है वो मुझे ही देखता है। जी मर्रानी फ़क़द रअल हक़। और ये भी हदीस शरीफ है, मर्रानी फ़िल मनाम फ़सयरानी फ़िल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे जागते हुए भी देखेगा। और ये अक्सर ऐसा होता है कि आखिर वक्त में सरकार दीदार कराते हैं और ईमान सलामत रहता है। लेकिन ख्वाब में वाज़े होना चाहिए कि वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है। जी उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता देते हैं या जो साथ होते हैं वाज़े कर देते हैं। खुद गुमान कर लेना कि उनको देखा है, इस पर दावा नहीं हो सकता। सही। ये एक ख्याल है और अच्छा है, लेकिन वाकई उन्हीं को देखा है ये कैसे कह रहे हैं? आसार क्या थे, ख्वाब की जुज़ियात क्या थी? अगर ख्वाब में कोई हुक्म दिया है तो ज़रूर सुनाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी सामने रहे कि मुझसे गलत बात मंसूब करने वाले का ठिकाना जहन्नम है, ये भी जहन में रहे। यकीन। और ये इसको मजाक ना समझे। अच्छा, अब ये है कि आप बयान कर रहे हैं और सामने वाला कदरदान नहीं है, हाय हाय। तो आपने गोया वो जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया, खासा दीगल आमा अगे नई मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियाँ अगे धरनी। अब कुत्ता क्या जानता है कि खीर में क्या क्या खवास हैं? तो वो इसी तरह होता है, वो बेकदरी में बात जो है वो आप बजाय कोई सवाब पाएं वो आपके बारे में बदगुमानी करे, गलत लफ्ज़ बोले, तो ना अहल को तो बिल्कुल ना सुनाएं। और अगर सुनाने का ये मकसद है कि वो आपको अच्छा समझे तो ये और बुरी बात, ये और बुरी बात है। वाह वाह। आप अंदाज़ा कीजिए हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह ताला हुजूर ने कब्र से हाथ निकाल के मुसाफा फरमाया उनसे, जी। लेकिन वो दरवाजे में लेट गए कि लोग मेरे ऊपर से गुजरे, कोई ये ना समझ ले कि मुझे कोई ऐसा एजाज़ मिल गया है जिसको मुझे अब अहमियत दी जाए। तो इंसान, लाजमी बात है, शैतान बहकाता है, अच्छों की मेहनत बर्बाद करता है। तो अगर इनको ज़ियारत होती है और वाकई होती है, अल्लाह इनको मुबारक करे। इनकी ज़िंदगी में उससे क्या चेंज आया है वो खुद बताएगा, वो खुद बताएगा, वरना दावे करने वाले तो बहुत हैं। बहुत सही क्या। तो वो वाज़े होना चाहिए और इनको चाहिए कि ये जब ज़ियारत हो अपनी हैसियत के मुताबिक खूब सदका खैरात करें जी, और दुरूद शरीफ की कसरत करें। बिल्कुल ठीक। तो ये इनको एक ख्याल रखना चाहिए। बाकी कोई मोहब्बत वाला है और वो कदर करता है तो ज़रूर बताएं उसको। बिल्कुल ठीक है। हिजाब करना चाह रही है, मजहबी प्रोग्राम देखना चाह रहे, वो शौहरत करने नहीं दे रहा। अब उसके लिए तो यही सूरत है कि कोई अल्लामा साहब आप कुछ बताएं। असल में डॉक्टर साहब, मसला जहाँ तक ये है कि फ़राइज़ और वाजिबात जो हैं उनकी अदाई भी ना करने दे, इतना मजबूर कर दे, तो ऐसे शख्स के साथ जहाँ पर अगर वो देखे कि सब्र करती है तो उस सब्र पर अजर पाएगी। सही। और अगर ये देखे कि नहीं मुझसे बहुत ज़्यादा मासियत हो रही है तो ऐसे शख्स से अलहदगी इख्तियार करे। सही। अगर वो फ़राइज़ वाजिबात से भी रोके, फ़राइज़ और वाजिबात, मगर ये इस सूरत अब हाल मैं उस पर आ रहा हूँ, ये जो है कि अपना घर बचाने के लिए वो उसको समझाए कि तुम जो कर रहे हो ये जायज़ नहीं है, इसका वबाल तुम पर होगा, लेकिन उसके साथ घर बनाने के लिए अगर वो करती है मजबूरन तो वो गुनाहगार उतनी नहीं होगी जितना वो होगा। शौहर होगा।
شوہر کے حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات ہم سنتے تھے، شاید آپ نے کبھی سنی ہو، جس عورت کا سر ننگا ہوتا تھا ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ اس کے سر کا سائیں جدا ہو گیا. لوگ کہتے تھے یا تو بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے، اب اس کے سر پر چادر نہیں رہی. اب دیکھا جائے تو شاید کسی کا بھی مرد نہیں ہے، صحیح، کیونکہ سب کے ہی سر ننگے ہو زیادہ گئے. تر کا نہیں ہے. ٹوپی والا برقع گیا، پھر دوسرا برقع آیا، پھر چادر آئی. اب تو دوپٹے کا بوجھ نہیں اٹھ رہا، ہاں دوپٹے نہیں پہنتے اب، فیشن میں نہیں ہے نا. کپڑا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جسم کی نمائش زیادہ بوتیک ہو والے بھی پتہ ہے وہ دوپٹوں کے بغیر جوڑے رکھتے ہیں. اندازہ کریں آپ. تو اس صورت میں وہ جو اس کو رواج دے رہے ہیں، اور وہ شوہر، اس کی اپنی ماں ہوگی، اس کی اپنی بہن ہوگی، اس کو ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. تو ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ اپنی منمانی کروا کر بیوی کو پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھ کے دبا کے کوئی بڑا شیر بن رہا ہے. وہ صرف اور صرف آگ جمع کر رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں، یا میری کوئی بھی بات آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے افطار میں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.